پیاری بہنوں، صفا اور مروہ دو پہاڑیاں ہیں جن کے درمیان سعی کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے، یعنی دین کی ظاہری علامتیں ہیں۔ شاعر اللہ سے مراد اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ رب العزت کا فرمان ہے سورۃ الحج آیت نمبر 32، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، اور جو اللہ تعالیٰ کی شاعر کی تعظیم کرتا ہے تو یقیناً وہ دلوں کے تقوی سے ہے۔ شاعر کی تعظیم کرنا دلوں کا تقوی ہے، ہر مومن پر فرض ہے، اور اس سے مراد عبادت کی جگہ بھی ہے۔ صفا اور مروہ دونوں پہاڑیوں کے درمیان دوڑنا یعنی سعی کرنا فرض ہے اور حج اور عمرے کا لازمی رکن ہے۔ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا مناسک حج و عمرہ میں سے ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے یہ طریقہ رائج تھا۔ دور جاہلیت میں بھی صفا پر اصحاف اور مروہ پر نائلہ نامی بتوں کو رکھ دیا گیا۔ تو صفا اور مروہ کے درمیان سعی کے بارے میں لوگوں کو شک ہوا کہ کہیں یہ زمانہ شرک کی ایجاد تو نہیں ہے، لہٰذا یہاں پہ واضح کر دیا جا رہا ہے کہ ان مقامات کا تقدس اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے۔ صفا اور مروہ کو شاعر اللہ کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ ان سے مناسک کا وہ حصہ وابستہ ہے جن کی ادائیگی سے اللہ اور بندے کے درمیان عجیب طرح کی للہیت پیدا ہوتی ہے۔ یہ مقامات خلوص ایمان کے لیے بے پناہ جذبات کے پیدا کرنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں، اور شاید اس لیے کہا گیا کہ ہم مناسک کی روحانیت کو فراموش نہ کریں اور صرف ظاہری رسوم کو صحیح نہ سمجھیں بلکہ ان کی روحانیت کا اثر قبول کریں۔ فمن حج البیت واعتمر، جو کوئی بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ پیاری بہنوں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم طواف سے فارغ ہو کر حجر اسود کا استلام کرتے، پھر باب صفا سے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ پڑھتے ہوئے نکلتے، پھر فرماتے میں طواف کی ابتدا اس پہاڑ سے کرتا ہوں جسے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمایا ہے۔ یہ سنت حاجہ رضی اللہ عنہ کے طواف سے اور پانی کی تلاش میں بار بار صفا مروہ پر آنے جانے سے لی گئی ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام انہیں اس سنسان میدان میں تنہا چھوڑ کے چلے گئے اور پانی اور کھجوریں ختم ہو گئی تو حاجہ رضی اللہ عنہ نے بچے کو پیاس سے تڑپتا ہوا دیکھا، بے تاب ہو کے کھڑی ہو گئی، اللہ سے فریاد کرنے لگی، اور اس مبارک جگہ پر صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا پر سہمی ہوئی مجبور اور بے کس، مسکین، بے بس اور اللہ کی محتاج بن کر آنے جانے لگی۔ آخرکار اللہ نے ان کی بے قراری دور فرمائی اور چشمہ زمزم جاری کر دیا، جس کا پانی غذا بھی ہے اور دعا بھی۔ عاصم بن سلمان رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ انہوں نے حضرت انس بن مالک سے صفا اور مروہ کے متعلق پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ اس کو ہم جاہلیت کے کاموں میں سے سمجھتے تھے، جب اسلام آیا تو ہم ان کی صحیح سے رک گئے۔ اس پر اللہ تعالیٰ یہ آیت نازل کی ان الصفا والمروہ سے لے کے ان یطوف بہما تک، یعنی بے شک صفا مروہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے، بس ان کی صحیح کرنے میں حج اور عمرے کے دوران کوئی گناہ نہیں۔ بخاری 4496۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے صحیح فرض کر دی ہے لہٰذا صحیح کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں فرمایا مجھ سے مناسک حج سیکھ لو، اور اس میں صحیح بھی داخل ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا سے شروع کیا اور کہا بدأ اللہ بھی، تم شروع کرو اس سے جس سے اللہ تعالیٰ نے شروع کیا، یعنی صفا سے چل کے مروہ پر جاؤ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا صفا اور مروہ کے دوران طواف رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس لیے کسی کے لیے اس کو چھوڑ دینا جائز نہیں ہے۔ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا، جو کوئی شوق سے کوئی بھلائی کرے، یہاں اس سے مراد صحیح ہے۔ جب شوق سے ادا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی اس جذبے کی قدر کرتا ہے۔ حقیقت تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو دلی جذبوں کا اور شوق کا خوب علم ہے۔
جو کوئی اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص کے ساتھ کوئی بھلائی کرتا ہے، یعنی نماز، روزہ، صلہ رحمی وغیرہ، تو یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ یاد رکھیں پیاری بہنوں، جو کوئی اللہ تعالیٰ کی جتنی زیادہ اطاعت کرے گا اتنا ہی زیادہ اس کے درجات میں اضافہ ہوگا۔ اور صفا مروہ کے دوران دوڑنے والے حاجہ رضی اللہ عنہ کی طرح اللہ سے اپنی مرادیں مانگیں، ان پر لازم ہے صحیح کرنے والوں کے لیے کہ وہ اپنی حاجات کو اللہ کے آگے پیش کریں اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں ہدایت پیدا کر دے، ان کی حالت سنوار دے، گناہ معاف کر دے، ان کے عیوب و نقائص دور کر دے، سیدھی راہ پہ قائم رکھ، مرتے دم تک اسی پر جمائی رکھے اور گناہوں کے دلسلسل سے نکل کر استقامت کی راہ پہ لیے، اور جو معاملہ حاجہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیا گیا وہی ان کے ساتھ کیا جائے، یعنی ان کی دعائیں قبول کی جائیں۔ ان اللہ شاکر علیم، تو یقیناً اللہ تعالیٰ قدردان و خوب جاننے والا ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے صفات شاکر علیم کے ذریعے سے شعور دلایا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ ہستی ہے جو بندوں کے تھوڑے عمل کو بھی قبول کر لیتی ہے، اس پہ بہت بڑا اجر دیتی ہے۔ جب بندہ اللہ تعالیٰ کے احکام بجا لاتا ہے، اس کی اطاعت کرتا ہے، تو اپنے بندے کی مدد کرتا ہے، اس کی حمد و ثنا کرتا ہے، مدح و ثنا کرتا ہے، اور اس کو یہ بدلہ دیتا ہے کہ وہ اس کے قلب کو نور و ایمان سے لبریز کر دیتا ہے، اللہ اکبر، اور اس کے بدن میں قوت و نشاط، اس کے احوال میں برکت، نشوونما، اور مزید اس کے اعمال میں توفیق دیتا ہے، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کے لیے قدردانی یہ ہے کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز ترک کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے عوض اس سے بہتر چیز عطا کرتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی ایک بالش قریب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ایک ہاتھ قریب ہوتا ہے۔ جو چل کے اللہ کی طرف آتے ہیں، اللہ بھاگ کے اس کی طرف آتا ہے۔ جو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کئی گنا منافع سے اس کو نوازتا ہے۔ اللہ تعالیٰ علیم ہے، حکیم ہے، وہ بندوں کے اعمال پر علم رکھتا ہے، یقین رکھیں وہ ان کے اعمال ضائع نہیں کرے گا، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔